سیکیورٹی کے لحاظ سے یہاں مسائل بہت ہیں. ٹارگٹ کلنگ, موبائل اسنیچنگ, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہفتے میں ہمارے جاننے والے 3 بندوں کے گولیاں لگی ہیں, ایک شہید ہو گئے اور 2 ٹانگیں توڑوا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے. میرے اپنے بہت قریبی ریلیٹیوز, جن میں ایک تو آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے, یہاں گولی ماری ڈاکوؤں نے, بیوی کے سامنے اب شوہر گرا ہے نیچے بیچارہ, جوان آدمی. اور 2 ایک تو میرے قریبی دوست تھے, ان سے میں ملاقات کر کے گھر آیا ہوں, پتہ چلا ان کو گولی مار دی. میں حیران ہوا, فون کیا, پتہ چلا جی انہوں نے پرس دیا بھی, اس کے باوجود ڈاکوؤں نے گولی ماری ہے. ایک دونوں ٹانگوں پہ پڑے ہوئے, 1.5 مہینہ ہو گیا وہ بھی. تو ان حالات یہ بھی ڈاکوؤں کو بھی کیا ہے, آزادی ہے. تو یہ اگر ہمارے یہ ملک کا فالٹ نہیں ہے, ہمارے حکمران تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں, تھوڑی سی خود خدا کا خوف کر لیں, تو یہ چیزیں بہت آرام سے ختم ہو سکتی ہیں. مگر وہ بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں, بے حسی کی. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے قیامت کے دن. تبلیغ والے تو کہتے ہیں سب کے لیے اچھا سوچو, دعا کرو. وہ جب رشیا کا جہاد ہوا تھا نا, گورباچوف تھا اس وقت, اس نے 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے. تو ایک تبلیغ والوں کے دل میں, تو بیچاروں کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ بیان کر رہے تھے بھائی ہم تو گورباچوف کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے. ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح مجھے قیامت کے دن, نہیں چھوڑوں گا. گورباچوف مجھے قیامت کے دن ملے تو صحیح, اللہ نے بخشش کر بھی دی, پکڑوں گا اس کو. ابے پہلے میرے کو تو حساب دے, جو 16 لاکھ بندے ہمارے ملک کے تو نے مارے ہیں, اس کا تو حساب دے. تو ایک اسٹائل یہ بھی ہے. تو یہ جو حکمران جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا, خصوصاً کراچی کا, میرے بھائی ان کے لیے ہم لیلۃ القدر میں اٹھ کے, فی الحال میرا دعاؤں کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اتنے تپے ہوئے ہیں ہم, یہ ملیں تو صحیح ہمیں. آخر دنیا میں تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی, دنیا میں زیادہ زیادہ گٹر کے ڈھکن پہ بٹھا دیں گے ان کو, بھائی یہی میٹنگ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. ہمارے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں نا, ہم تو رعایا ہیں, ہم کوئی حاکم تھوڑی ہیں. قیامت کے دن میرے بھائی جتنے لوگ یہاں ہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, ورنہ اللہ سے کہیں گے اللہ پھر قیامت قائم کیوں کی تو نے. اگر ہمارے جو انتقام کی آگ آج بھی ٹھنڈی نہیں کرنی تھی تو اللہ پھر اس قیامت کا فائدہ کیا ہے. تو ہم تو انتقام لیں گے انشاءاللہ ان لوگوں سے. اور ان کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بد دعائیں لگ رہی ہیں, جو بھگتتا ہے نا. جن دنوں میں ہمارے دوست کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں, بالکل ینگ. میں پٹیل ہاسپٹل گیا ہوں عیادت کے لیے, 4 خواتین برقعے میں بیٹھی ہوئی, مجھے دیکھ کے پہچان لیا, انہوں نے روتی ہوئی آئی میرے پاس. ہمارے جوان بھائی کو مفتی صاحب ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے, ایمرجنسی وارڈ میں, آپ دعا کریں اللہ اس کو زندگی دے. آپ بتاؤ یار یہ کیا انسانیت ہے بھائی. کئی عورتوں کا ایک واحد کفیل چند ٹکوں کی خاطر گولیاں مار کے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آپ بڑے انہی چوروں کو بار بار دو گے جو چور آپ کو درجنوں دفعہ ڈس چکے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, سب سے پہلے یہ ٹریس کرو کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے, کراچی کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو, پہلے آپ تحقیق کر کے یہ اندازہ لگاؤ. ایسا نہ ہو بیڑا غرق کوئی اور کر رہا ہو اور پروپیگنڈا کسی اور کے خلاف. یہ سیاست میں یہ بہت ہوتا ہے, برباد کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, بد دعائیں کسی اور کو جا کے لگ رہی ہوتی ہیں. تو پہلے آپ یہ نہیں, میں یہاں نہیں بیان کروں گا کیونکہ میں یہاں سیاسی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار, یہ میں چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو, ایک پروپیگنڈا ہو جائے گا. آپ کو اللہ نے شعور دیا, عقل دیا ہے, یہ خود آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ ان حالات کا یہ کس. دیکھو ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. تو کس کے پاس پاور ہے, کس کے پاس طاقت ہے, صفائی کا نگران کون ہے, ملک شہر میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار کون ہے. تو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور پھر ان لوگوں کو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہے ذمہ دار. اس دن کیا ہوا, کچھ محکمہ صفائی والے آ گئے, مجھ سے انٹرویو لیا, بڑے ہوشیار تھے, سامنے سب صفائی کروا دی نا انہوں نے. پھر مجھ سے انٹرویو لیا, دیکھیں کہ علاقے میں کیسی صفائی ہے. میں نے دیکھا سامنے سے کچرا اٹھ گیا, ادھر سے اوجڑیاں بھی اٹھ گئی, میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ماشاء اللہ ان لوگوں نے بڑی اچھی صفائی کی ہمارے علاقے میں. جیسے ہی وہ گئے میں آگے گیا, اتنے بڑے بڑے, اب دیکھو سیاست دیکھو یار, بیان بھی میرا ریکارڈ کروا لیا. سامنے سے وہ عجیب قسم کے ڈرامہ چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں.